السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الفرائض صفحہ نمبر 29۔ ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے جو فرض سے مشتق ہے بمعنی مقرر۔ فرائض میراث کے ان حصوں کو کہتے ہیں جو قرآن یا احادیث میں متعین کیے گئے ہیں، یا فرائض سے مراد جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں۔ ان ابواب میں یہ بیان ہے کہ کوئی شخص کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے پاس مال ہو تو اس کے مال کے کون کون سے عزیز و اقارب حقدار ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے، پھر اگر کوئی قرض وغیرہ ہو تو اس کو ادا کیا جائے، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو ثلث مال میں وہ پوری کی جائے، پھر ورثاء میں مال کو تقسیم کر دیا جائے، پہلے ذوی الفروض کو، پھر عصبات کو، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم فرائض ان اصول و ضوابط کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ میت کا ترکہ اس کے مستحقین شرعی تک پہنچ جائے۔ علم فرائض کا موضوع میت کا ترکہ ہے۔ علم فرائض کی غرض و غایت ترکہ کے مستحقین اور ان کے شرعی حقوق کی مقدار کا معلوم ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته۔ یہ باب ہے ترکہ کے مستحق وارث کے بیان میں۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک ضیاعا فإلی۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطول من هذا واتم وفي الباب عن جابر وانس ومعنى قوله من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء فإلي يقول انا اعوله وانفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے عیال یعنی بال بچے چھوڑے ان کی نگہداشت اور پرورش میرے ذمہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ طویل ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ من ترک ضیاعن کا مطلب ہے جو ایسی اولاد چھوڑے جن کے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی پرورش کا انتظام کروں گا۔ اعولہ پرورش کروں گا۔ ضیاعن وہ اولاد جن کے وارث نے کچھ بھی مال نہ چھوڑا ہو۔ ضیاع مصدر ہے، مراد چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں، کیونکہ اگر ان کی خبر نہ لی جائے تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استحباب کے فرمایا۔ آپ کو اپنے ہر امتی سے اتنا قوی اور گہرا تعلق ہے کہ آدمی خود بھی اپنے امور کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اسی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس طرح فرمایا، وَدَدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانِي، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بھائی نہیں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض۔ یہ باب ہے میراث کی تعلیم کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا ابو الاعلی بن واصل حدثنا محمد بن القاسم الاسدی حدثنا الفضل بن دلہم حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض۔ هذا حدیث فيه اضطراب وروى ابو اسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث حدثنا ابو اسامة بهذا نحوه بمعناه۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، میں عنقریب وفات پانے والا ہوں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اسامہ اسے اوف سے، وہ سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ابن مسعود سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث حسین نے ابو اسامہ کے حوالے سے اس کے ہم معنی بیان کی ہے۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، اس کے متعدد معنی آتے ہیں، مثلا میراث، نمبر 2 فرض، نمبر 3 کسی آدمی کے ذمہ کیا ہوا کام، نمبر 4 اوامر اور نواہی۔ یہاں پر پہلا معنی مراد ہے۔ ھذا حدیث فیہ اضطراب، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل بن دلہم نے اس حدیث کو اوف سے نقل کیا ہے اور انہوں نے اس کو مسند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار کیا ہے، جبکہ اسی روایت کو ابو اسامہ نے حضرت اوف سے نقل کیا ہے اور اس کو مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار کیا ہے۔ اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ باب ما جاء فی میراث البنات، یہ باب ہے لڑکیوں کو میراث کا مال دینے کے بیان میں۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا زکریا بن عدی عن حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا وان عمہما اخذ مالہما فلم یدع لہما مالا ولا تنکحان الا ولہما مال قال یقضی اللہ فی ذلک فنزلت آیت المیراث فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمها فقال اعط ابنتی سعد ثلثین واعط امہما سمون وما بقی فهو لک۔ هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبد اللہ بن محمد بن عقیل وقد رواہ شریک ایضا عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی سعد کی 2 بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا اور ان کے لیے مال نہ چھوڑا اور بغیر مال کے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلایا اور فرمایا، سعد کی بیٹیوں کو 2/3 حصہ اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے پہچانتے ہیں، شریک نے بھی اسے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور انصاری صحابی ہیں، ان کو غزوہ احد کے میدان میں 12 زخم آئے اور اسی میں شہادت ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کروائی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں میراث صرف ان مردوں کو ملتی تھی جو میدان جنگ میں جنگ کرنے کے قابل ہوں، اس لیے زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق حضرت ربیع کا مال ان کے بھائی نے لے لیا۔ پھر آیت میراث کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو ان کے رشتہ داروں میں اس طرح تقسیم کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو 2 ثلث دیا اور ان کی والدہ کو ماں کا 8واں حصہ دیا، جو باقی رہ گیا ان کے چچا کو دے دیا۔ اس حساب سے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال 24 حصوں میں تقسیم ہوا۔ 8 حصے دونوں لڑکیوں کو ملے، 3 حصے والدہ کو ملے، 5 حصے میت کے بھائی کو ملے۔ باب ما جاء فی میراث بنت الابن مع بنت الصلب، یہ باب ہے پوتیوں کی میراث بیٹیوں کے ساتھ ہونے کے بیان میں۔ حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا یزید بن ہارون عن سفیان الثوری عن ابی قیس الاودی عن حذیل بن شرحبیل قال جاء رجل الى ابی موسیٰ وسلیمان بن ربیعۃ فسألہما عن ابنۃ وابنۃ ابن واخت لأب وام فقال لابنۃ النصف
ولأختي من الأب والأم ما بقي وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ولأختي ما بقي. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس. حضرت حذیل بن شرحبیل سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابو موسیٰ اور سلمان بن ربی کے پاس آیا اور اس نے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے اور جو باقی بچ جائے وہ سگی بہن کے لیے ہے۔ پھر ان دونوں نے اسے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پس اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا اور ان دونوں حضرات کی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہی فیصلہ دوں تو میں گمراہ ہوا اور ہدایت پانے والا نہ ہوا، لیکن میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف مال اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ یہ دونوں مل کر 2 ثلث ہو جائیں اور جو بچ جائے وہ بہن کے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قیس اودی کا نام عبد الرحمن بن ثروان ہے اور وہ کوفی ہیں۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو قیس سے نقل کرتے ہیں۔ وابنہ تبنی سے مراد ہے پوتی۔ سیتابعونا وہ جواب میں ہماری موافقت ہی کریں گے۔ یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ کے قول کی ممانعت کرتے ہوئے کل مال کو 6 حصوں میں تقسیم فرمایا، جن میں سے لڑکی کو 3 حصے، پوتی کو 1 حصہ اور بہن کو 2 حصے دیے، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کے لیے نصف اور جو اس کے بعد بچ گیا وہ ان کی بہن کے لیے فیصلہ کیا تھا اور پوتی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال اگرچہ قرآن مجید سے تھا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور بہن کے لیے قرآن نے کہا ہے إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، ایک بہن ہو، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے آدھا حصہ ملے گا، نصف بیٹی کے لیے اور نصف بہن کے لیے، اور پوتی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، اس لیے وہ محروم ہو جائے گی۔ قرآن مجید سے استدلال کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری تائید کریں گے، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا اور ترکہ کو اس طرح تقسیم کیا کہ لڑکی کو نصف، اور چونکہ بنت الابن یعنی کہ پوتی بھی بنت ہی کی طرح ہے، اس لیے بنت کو نصف دینے کے بعد ثلثین میں سے جو سدس باقی رہ گیا اس کو پوتی کو دے دیا، تاکہ مجموعہ بنات کا حصہ پورا 2 ثلث ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا۔ تقسیم اس طرح ہوگی کہ مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے لڑکی کو ملیں گے، 1 حصہ پوتی کو اور 2 حصے بہن کو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی نے آ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، تو اس پر ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک تم میں بڑے عالم موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابن مسعود ان دنوں دونوں ہی کوفہ میں تھے۔ لقد ضللت اذا وما انا من المجتہدین، اپنی طرف گمراہی کی نسبت اس لیے فرمائی کہ یہ مسئلہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا، پھر بھی مخالفت کریں تو پھر تو گمراہی ہی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، اجتہاد سے فیصلہ کیا اور اس میں ان کو اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔
اس سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ دینا جائز نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے میں موافقت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ اس طرح نہیں سنا۔ یہ بیان معذرت کے لیے ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ باب ما جاء فی میراث الاخوۃ من الاب والام، یہ باب ہے حقیقی بھائیوں کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی انہ قال انکم تقرؤون هذا الآیۃ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیۃ، وان اعیان بنی الام یرثون دون بنی العلات، الرجل یرث اخاہ لابیہ وامہ دون اخیہ لابیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی جو کچھ تم وصیت کرو یا قرض ہو اس کے بعد الی آخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے ادائیگی قرض کا فیصلہ فرمایا، اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے، علاتی بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ آدمی اپنے اس بھائی کا وارث ہوتا ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہو، یعنی حقیقی بھائی، اور صرف باپ کی طرف سے بھائی کا وارث نہ ہوگا۔ حدثنا بندار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا زکریا بن ابی زائدۃ عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت بندار یزید بن ہارون سے، وہ زکریا بن ابی زائدہ سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ حارث سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علی قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی، وقد تکلم بعض اہل العلم فی الحارث والعمل على هذا الحدیث عند اہل العلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، سوتیلے نہیں۔ اس حدیث کو ہم ابو اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں جو بواسطہ حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ بعض علماء نے حارث کے بارے میں گفتگو کی ہے، اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ اعیان بنی الام، اس سے مراد حقیقی بھائی ہیں، ان کو عینی بھائی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بنی العلات، جن میں باپ تو ایک ہو مگر مائیں مختلف ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں: نمبر 1 اعیانی، نمبر 2 علاتی، نمبر 3 اخیافی۔ ان میں وارث کے لیے قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً یہ تینوں ہی قسم کے بھائی موجود ہوں تو اب بنی الاعیان کو مقدم کریں گے، کیونکہ یہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہوتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کے مال میں سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے، پھر وصیت کو ثلث مال میں جاری کیا جائے۔ آیت میں وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ورثاء کو میت کی وصیت پوری کرنا زیادہ شاق گزرتا ہے، اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اہمیت کے پیش نظر اس کو قرض سے پہلے بیان کیا گیا۔ قرض تو قرضدار اصرار کر کے لے ہی لیتے ہیں، مگر وصیت کو پورا کروانے پر اصرار کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ باب میراث البنین مع البنات، یہ باب ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوں اس کے بیان میں۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرحمن بن سعد حدثنا عمرو بن ابی قیس عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض فی بنی سلمۃ فقلت یا نبی اللہ کیف اقسم مالی بین ولدی فلم يرد علی شیئا فنزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الآیہ۔
ഹാദാ ഹദീസുൻ ഹസനുൻ സഹീഹുൻ വഖദ് റവാഹു ഇബ്നു ഉയൈനത വഗൈറുഹു അൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ मुनकदिर अन जाबिरिन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इस वक्त बीमार था बनी सलमा में। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी औलाद में माल को किस तरह तकसीम करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और ये आयत नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के मुतालिक वसीयत करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। ये हदीस हसन सही है। इब्ने उयैना इसे मुहम्मद बिन मुनकदिर से और वो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं। ये तर्जुमातुल बाब हमारी किताबों में तो है, मिस्री नुस्खा में नहीं है। जिसने ये तर्जुमातुल बाब लिखा है वो ठीक नहीं लिखा, क्योंकि बेटे तो आसबा हैं, खा बेटियों के साथ हों या तन्हा हों। अगर तर्जुमातुल बाब इस तरह कायम किया जाता, मीरासुल बनाती माल बनीना, तो दुरुस्त होता, क्योंकि बेटियां ज़वील कुरूज़ हैं, मगर जब वो बेटियों के साथ हों तो असबा बिलगैर हो जाती हैं और फिर लड़के को लड़की से दुगना मिलता है। इस हदीस में अमर बिन अबी कैस रावी अगरचे सदूक हैं, मगर इनसे गलतियां हो जाती थीं। इस रिवायत में भी इनसे दो गलतियां हुई। पहली गलती, कैफ़ा अक़सिमु माली, हालांकि इस वक्त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई औलाद ही नहीं थी। दूसरी गलती, यूसीकुमुल्लाहु, ये आयत नाजिल हुई, हालांकि इस वक़ुआ पर तो यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु वाली आयत नाजिल। फ़लम यरुद्द अलैहि शैअन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मीरास में ज़वील फ़ुरूज़ को रखा जाता है। हदीस बाला में भी ज़वील फ़ुरूज़ का ही जिक्र है, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों ज़वील फ़ुरूज़ में से हैं। हत्ता नज़लत आयतुल मीरास यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, आपसे फ़तवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़तवा देता है। अभी गुज़रा है कि आयात मिरास हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियों के मुतालिक नाजिल हुई और यहाँ पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नुज़ूल बताया जा रहा है। इसका जवाब ये है कि आयात मिरास दोनों के बारे में नाजिल हुई हैं। आयत का इब्तिदाई हिस्सा हज़रत साद बिन रबी के मुतालिक नाजिल हुआ और आयत का आखिरी हिस्सा जिसमें कलाला का बयान है, ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाजिल हुआ। आयत का नुज़ूल यूसीकुमुल्लाहु, यह हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाजिल हुआ और यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, इसका नुज़ूल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुआ। यहाँ पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहम हुआ है, क्योंकि इनके बारे में यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम वाली आयत का नुज़ूल हुआ है, ना कि यूसीकुमुल्लाहु वाली आयत का। यूसीकुमुल्लाहु यहाँ पर भी भाई बहन का जिक्र है, फिर आगे जाकर युफ्तीकुम फिल कलाला में इसी मजमून को दोबारा जिक्र किया गया है। इसका जवाब यह है कि यूसीकुमुल्लाहु में अखियाफ़ी भाई बहनों का जिक्र है, जबकि दूसरी आयत यानी युफ्तीकुम फिल कलाला में अल्लाती और ऐनी भाई बहन का जिक्र है। बाबु मीरासिल अखावाती, ये बाब है बहनों की मीरास के बयान में। हदसना फ़ज़्ल इब्न सबाहिल बगदादी हदसना सुफ़ियान इब्न उयैनता हदसना मुहम्मद इब्नुल मुनकदिर समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाह क़ाल मरिज़्तु फ़अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी फ़वजदनी क़द उग़मिय अलैय फ़अतानी व मअहु अबू बकर व हुमा माशियानी फ़तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सब्ब अलैय मिन वज़ूइही फ़अफ़क़्तु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अक़ज़ी फ़ी माली औ कैफ़ अस्नअ फ़ी माली फ़लम युअजिबनी शैअन व कान लहु तिस्उ अख़वातिन हत्ता नज़लत आयतुल मीरासी यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला। क़ाल जाबिरुन फ़िय्या नज़लत हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। मुहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मुझे बेहोश पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और दोनों पैदल चलकर आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू का बाकी पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे इफ़ाक़ा हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं अपना माल किस तरह तकसीम करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
راوی کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میری حق میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہما ماشیانی، دونوں پیدل تشریف لائے۔ وصب علیہ من وضوئہ، بقیہ وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لوٹے سے بچا ہوا پانی ڈالا، اور دوسرا یہ کہ وضو کا جمع کیا ہوا پانی یعنی مستعمل پانی ڈالا۔ دوسری توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ کلالہ، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع زندہ نہ ہوں، اگرچہ بہن بھائی ہوں۔ یہی تعریف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔